محترم ناظرین و سامعین، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے وہ نازک مگر حقیقت پسند پہلو دکھاتا ہے جو نہایت حکمت، صبر، عدل اور فہم سے بھرپور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات آپ کے پاکیزہ گھرانے کا حصہ تھیں اور ہر ایک کا آپ کی زندگی میں مقام اور حیثیت مختلف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے، اسی لیے آپ ہر بیوی کے ساتھ برابری کا سلوک فرماتے، ہر بیوی کے پاس ایک دن قیام کرتے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ لیکن بعد اوقات دیگر ازواج مطہرات محبت و الفت کے جذبے سے متاثر ہو کر اس باری والے حجرے میں بھی آ جاتی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے۔ ایک بار ایسا ہی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پیش آیا۔ وہ دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا تھا، مگر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بغیر اجازت وہاں آ گئیں۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندھیرے میں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہاں کون ہے۔ آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آگاہ کیا، یہ زینب ہیں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس موقع پر دونوں ازواج کے درمیان کلام کا تبادلہ ہوا، بات تکرار تک جا پہنچی، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ ایک عام انسان کے جذبات کی عکاسی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ نماز کے بعد ابا یعنی حضرت ابو بکر مجھے ضرور ڈانٹیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو سخت انداز میں تنبیہ کی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس انداز سے گفتگو کیوں کر رہی تھی؟ یہ موقع اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا تھا اور ان کی موجودگی میں کیسا ادب اور ضبط لازم تھا۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ آج کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، میں ام سلمہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواباً کہا، کیا آپ کا دل ام سلمہ سے بھر نہیں گیا؟ پھر انہوں نے ایک مثال پیش کی، اگر کوئی دو گھاٹیوں کے درمیان سفر کرے، ایک گھاٹی ایسی ہو جہاں جانور پہلے ہی چڑھ چکے ہوں اور دوسری بالکل خالی ہو، تو آپ اپنے جانور کو کہاں لے جانا چاہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس گھاٹی میں جہاں ابھی چرائی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں وہ گھاٹی ہوں جس پر ابھی کسی جانور نے چرائی نہیں کی۔ میرے سوا ہر بیوی شادی شدہ ہو کر آئی، میں واحد کنواری بیوی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ یہ تمام واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازدواجی زندگی میں شفقت، عدل اور حلم کا عظیم نمونہ پیش فرمایا۔ آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ بہترین شوہر بھی تھے جو اپنی ازواج کی بات سنتے، ان کے جذبات کی قدر کرتے اور ان سے محبت میں سبقت لے جانے والے تھے۔ شاہ روم کے مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کدبی باندی بطور ہدیہ بھیجی جس کا نام ماریہ القبطیہ تھا۔ یہ خاتون مصر کی سرزمین سے تعلق رکھتی تھی، انتہائی باوقار اور خوبصورت تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک فرمایا اور وہ آپ کے گھرانے کا ایک پاکیزہ حصہ بن گئیں۔ کچھ وقت بعد حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہو گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں قدرتی طور پر ایک پریشانی پیدا ہوئی، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اولاد ہونے والی تھی، اور وہ بھی کسی اور خاتون سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئیں تو مجھے سوتن ہونے کا احساس شدت سے محسوس ہوا۔ پھر جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو ماریہ کو دودھ نہیں آ رہا تھا،
جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے لیے ایک دودھ دینے والی بھیڑ خریدی۔ اس بھیڑ کے دودھ سے حضرت ابراہیم خوب صحت مند ہو گئے، ان کے جسم پر گوشت آنے لگا اور رنگت سرخ و سفید ہو گئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی گردن پر سوار کر کے حضرت عائشہ کے پاس لے آئے۔ آپ نے مسکرا کر حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بچہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوتاپے کی وجہ سے جواب دیا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، تو بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، جو بھیڑ کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی صحت مند اور سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل، محبت اور ازواج کے ساتھ حسن سلوک کی مثال ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سچائی، جذباتی کیفیت اور آپس کی گھریلو زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ان عورتوں سے چڑ ہوتی تھی جو اپنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبا کر دیتی تھیں، یعنی بغیر مہر و مطالبے کے خود کو آپ کے نکاح میں دینے کی پیشکش کرتی۔ میں حیرت سے کہتی، کیا کوئی عورت واقعی اپنے آپ کو یوں کسی مرد کو ہبا کر سکتی ہے؟ ان جذبات میں فطری غیرت اور محبت کی جھلک تھی جو حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کے باعث محسوس ہوئی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی اپنی بیویوں میں جسے چاہے الگ رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذرا حسرت اور محبت سے تبصرہ کیا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ یہ جملہ ایک طرف محبت کا اظہار تھا تو دوسری طرف نرمی سے کی گئی چوٹ بھی، جو صرف ایک بیوی ہی اپنے محبوب شوہر سے کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ ازواج مطہرات کے باہمی جذبات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حسین نمونہ ہے۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حجش اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی بات ہوئی تو بات بڑھتے بڑھتے جھگڑے میں بدل گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہے اور حتیٰ کہ ایک دوسرے کے والد کو بھی برا بھلا کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے نرمی مگر تنبیہ کے انداز میں فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ یہ جملہ نہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اظہار تھا، بلکہ ازواج مطہرات کو اخلاق کی بلندی پر رہنے کی تربیت بھی۔ اسی دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ازواج کسی بات پر ناراض ہو گئیں اور آپ سے کچھ وقت کے لیے دور ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے ان ازواج سے کہا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ حضرت عمر کی یہ بات گویا اللہ کی طرف سے تائید پائی اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں یہی مضمون بیان کیا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تم سے بہتر، پاکیزہ اور فرمانبردار بیویاں عطا فرما دے گا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لطیف اور گہرے لمحات میں سے ایک ہے جہاں ازواج مطہرات کے جذبات، محبت، غیرت اور انسانی فطرت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جانے کے لیے قرعہ اندازی کی گئی جیسا کہ آپ کا معمول تھا تاکہ عدل و مساوات قائم رہے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلے اور وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ رات کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک محسوس ہوا۔ محبت کے جذبات اور فطری غیرت نے انہیں ایک چال چلنے پر آمادہ کیا۔
انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ کو سنبھالتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش قبول کی اور یوں دونوں نے اپنی جگہیں بدل لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول حضرت عائشہ کے اونٹ کے قریب تشریف لائے، مگر وہاں حضرت حفصہ موجود تھیں۔ آپ نے سلام فرمایا اور ساتھ چلنے لگے، یہ سمجھے بغیر کہ یہ حضرت عائشہ نہیں بلکہ حضرت حفصہ ہیں۔ رات بھر کا سفر یوں ہی گزرا۔ جب صبح کے وقت قافلہ رکا اور سب نیچے اترے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رنج اور خاموش درد موجود تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہنے کی ہمت نہ رکھتی تھیں، مگر دل میں جو کرب تھا وہ برداشت سے باہر تھا۔ چپ چاپ زمین پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے پاؤں جھاڑی دار گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ اور بچھو رہتے تھے، پھر دکھی دل سے دعا کی، اے میرے رب، اگر تیرے نزدیک میری کوئی قدر باقی نہیں تو کسی سانپ یا بچھو کو مجھ پر مسلط کر دے تاکہ میرا خاتمہ ہو جائے۔ یہ دعا جذبات کی شدت اور عشق نبوی کا اظہار تھی، نہ کہ مایوسی۔ ایک اور موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود تھے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا ایک برتن بھیجا۔ جب خادم وہ برتن لایا تو حضرت عائشہ کو رشک آیا اور جذبات میں آ کر خادم کے ہاتھ پر ضرب لگا دی، جس سے رکابی یعنی مٹی کا برتن گر کر ٹوٹ گیا اور کھانا بکھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے زمین سے برتن کے ٹکڑے اور کھانا جمع کیا اور فرمایا، تمہاری ماں کو رشک آ گیا تھا۔ آپ نے خادم کو واپس بھیجا اور اپنے گھر سے نیا برتن دے کر حضرت زینب کو واپس بھیجا۔ یہ واقعہ نہ صرف ازواج مطہرات کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم، صبر اور حسن سلوک کا بے مثال نمونہ بھی ہے۔ آپ نے کسی کو نہ ڈانٹا، نہ شرمندہ کیا، بلکہ بات کو محبت سے سنبھال لیا۔ یہی وہ عصمت تھی جس نے دلوں کو جیتا اور گھروں کو نور سے بھر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات جب ہم سو رہے تھے تو میرا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے چھو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، عائشہ، کیا تم مجھے اس رات اپنے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، واللہ مجھے آپ کا قرب بہت محبوب ہے، لیکن میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ جملہ عشق، وفا اور فہم کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھے، وضو فرمایا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور اتنی رقت سے روئے کہ آنسو آپ کے کندھوں کو بھگو گئے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور تلاوت جاری رکھی، یہاں تک کہ آپ کے پہلو بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اسی طرح آپ روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی بھیگ گئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے حاضر ہوئے اور آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر بھی اتنی گریہ زاری؟ تو آپ نے فرمایا، بلال، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس رات مجھ پر یہ عظیم آیات نازل ہوئیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔